السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دجال کے بارے میں آپ سب کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتے ہوں گے، جیسے کہ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے جو طاقت ملی ہوگی وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ لیکن کیا دجال کے آنے کی نشانیاں سچ میں ظاہر ہونے لگی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ماہرین کے مطابق ان میں سے بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی تھی کہ دنیا ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وقت میں بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر محسوس ہونے لگیں گے۔ انٹرنیٹ کی ایجاد نے بھی دنیا کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا خروج بھی ہے۔ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے جھوٹا، کاذب یا پھر بہت زیادہ جھوٹا شخص۔ دجال بھی جھوٹ اور حق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرے گا۔ وہ خود کو مومن ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ لوگ جب اس کی باتوں کو سمجھ جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دجال کا تعلق اور ساتھی یہودی ہوں گے۔ پوری دنیا میں اسے مسیح کے طور پر متعارف کروایا جائے گا۔ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا سمٹ کر قریب آ جائے گی۔ آج انٹرنیٹ نے اس نشانی کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر 80% یہودی لابی کا قبضہ ہے۔ یہودی ہی وہ قوم ہے جو دجال کی مدد کریں گے۔ لوگ دجال کی طرف اس لیے بھی بڑھ جائیں گے کیونکہ دجال کے پاس مال و دولت وسیع و عریض مقدار میں ہوگی۔ اس کے ظہور سے 3 سال پہلے ہی دنیا قحط سالی کا شکار ہو جائے گی۔ علماء اور دیندار لوگ بھی دنیا میں بہت کم رہ جائیں گے۔ دجال کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی فتنے سے بچنے کی پناہ مانگی ہے۔ دوستو، احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا خروج مشرق کی طرف سے ہوگا اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے گا، لیکن اللہ کے حکم سے کبھی بھی مسجد نبوی تک نہ پہنچ پائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مسجد نبوی کی طرف دیکھے گا اور اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے بے بسی سے کہے گا کہ وہ دیکھو، وہ ہے احمد کا سفید محل۔ سعودی عرب میں واقع ایک پہاڑ جسے جبل حبشی کہا جاتا ہے، احد کے میدان سے یہ پہاڑ صاف دکھائی دیتا ہے۔ سعودی حکومت نے ہر طرح کی مخالفت کے باوجود اس پہاڑ پر دجال کے لیے ایک محل تیار کروایا ہے۔ اس محل کی تعمیر کو رکوانے کے لیے علماء کرام نے بہت کوششیں کی، لیکن سعودی حکومت نے بغیر کسی دباؤ میں آتے ہوئے یہ محل تعمیر کروایا۔ حیران کن طور پر جب سے یہ محل تعمیر ہوا ہے، یہ غیر آباد ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ یہ محل ویران پڑا ہوا ہے۔ اس کی طرف جانے والا بھی صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اس محل کی تعمیر کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ محل رات میں بھی دن کی طرح روشن دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اسے دجال کا محل کہہ کر پکارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور نشانیوں کے مطابق اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جبل حبشی ہی وہ مقام ہے جس سے دجال مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ دجال اور اس کے ساتھی مدینہ منورہ پر ہی کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف ان کا دھیان کیوں نہیں جاتا۔ ماہرین کے مطابق یہودیوں کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے یہودی آباد تھے۔ اسلام کے ظہور کے بعد یہ جگہ ان سے چھین لی گئی تھی، اس لیے اب اس جگہ کو واپس حاصل کر کے اس پر اپنی آبادی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جبل حبشی کو مدینہ کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے، تاہم اسلامی اسکالرز کے مطابق جبل حبشی مدینہ منورہ کا حصہ نہیں ہے
کیونکہ دجال مدینے کی پاک سرزمین میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، روایات کے مطابق دجال جبل حبشی سے مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ مدینے کی طرف جانے والے 7 راستے ہیں، وہ ہر راستے سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ہر بار ناکام رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر راستے پر اللہ کے حکم سے محافظ فرشتے متعین ہوں گے جو اسے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق اس وقت مدینہ منورہ کو جانے والے 7 راستے یا پھر 7 بڑی شاہراہیں ہیں، انہی راستوں سے دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس ناکامی کے بعد وہ یہاں سے بھاگ جائے گا اور مدینہ منورہ کی مغربی زمین پر اپنا خیمہ لگا لے گا۔ مغربی سرزمین پر دجال کے قیام کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پر اللہ کے حکم سے 3 بار زلزلہ آئے گا۔ منافق اور مشرکین اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں گے، صرف اور صرف اہل ایمان باقی رہ جائیں گے۔ روایات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد دجال ملک شام کی طرف سفر کرے گا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا۔ ملک شام میں حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے ملک شام میں داخل ہو جائیں گے۔ لوط کے مقام پر ایک فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اور دجال کی فوج میں یہودی اور منافق شامل ہو جائیں گے۔ مقام لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے حالات زندگی، خروج اور قتل کے بارے میں احادیث اور روایات سے تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دجال کا ساتھ دینے والے آل سعود کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ امت مسلمہ کو اس بات پر یقین کرنے میں بہت دشواری پیش آ رہی ہے کہ آل سعود اس حد تک دجالی فتنے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ دوستو، اگر سعودی عرب میں تعمیر کی گئی بلند و بالا عمارات کو دیکھا جائے، یا پھر یہاں کے نظام تعلیم کو، یا پھر یہاں پر موجود میڈیکل کالجز کا دورہ کیا جائے، یا پھر ملٹری کالج کے بیجز پر غور کیا جائے، تو ان سب اداروں میں ایک آنکھ کا نشان استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک آنکھ کا نشان یہودیوں کا پسندیدہ نشان ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ یہ سب جاننے کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ بظاہر اسلامی نظر آنے والی یہ ریاست اور اس کی حکومت دراصل اسلامی اصولوں قوانین سے بہت دور ہو چکی ہے۔ سعودیہ کی باغ دوڑ غیر اسلامی ہاتھوں میں ہے۔ سعودی عرب کی معیشت اس وقت بہت سے مسائل سے دوچار ہے، لیکن شہزادہ محمد بن سلمان ان حالات میں ایک ایسے شہر کی تعمیر کر رہے ہیں جو دنیا کا جدید ترین شہر ہوگا۔ اس شہر کی تعمیر کا آغاز مدینہ کے شہر تبوک سے کیا گیا۔ اس کا رقبہ 26,500 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کا کچھ حصہ اردن اور مصر میں بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس شہر پر سعودیہ کا کوئی قانون لاگو نہ ہوگا اور نہ ہی اس میں اسلامی اصولوں کو رائج کیا جائے گا۔ اس شہر میں کوئی خاندانی نظام بھی نہیں ہوگا۔ اس شہر میں خدمت گاروں کی ایک فوج روبوٹ کی شکل میں موجود ہوگی۔ ہر طرح کی جدید سہولیات سے آراستہ اس شہر میں پارکس، ایئرپورٹس، سینما، شراب خانہ، جوا خانہ، کیسینو، نائٹ کلب اور ڈانس کلبز بھی موجود ہوں گے۔ سعودی عرب میں مغربی طرز معاشرت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور نوجوان نسل کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت کی رسوم و رواج جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیے تھے، انہیں دوبارہ سے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دجال جیسے فتنے سے تمام مسلمانوں کو بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔